الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سر سے لے کر پیر تک، اسی طرح انسانی جو ضروریات ہیں، پچھلے دور کو ہم دیکھیں تو اتنی سہولیات نہیں تھیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی سہولیات انسانوں کو فراہم کی ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے آدمی اے سی لگا لیتا ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا ہے، کھانے کے آئٹم تو 100 سے اوپر ہیں، لیکن ایک نعمت آدمی کے جسم ہی میں ایک بال کا شکریہ اگر آدمی ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی نعمت کو ہم گن ہی نہیں سکتے تو اس کا شکریہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جب نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا ہم شکر ادا کر بھی نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کرونا کے ٹائم پر آکسیجن کی اہمیت پتہ چل گئی تھی۔ انسانی جسم میں ایک سانس باہر نکلتی ہے تو اندر کے بخارات باہر آتے ہیں، اور دوسرا سانس جب اندر جاتا ہے تو پاکیزہ باہر کی ہوائیں وہ اندر جاتی ہیں۔ کرونا میں یہی تو ہوا نا، کتنی لاشیں چلی گئیں، کتنے لوگ مر گئے۔ یہ سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 24 گھنٹے میں 24,000 سے زائد مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، لیکن ایک سانس کا بھی انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پھر بھی آدمی کہتا ہے بہت ٹینشن ہے، پھر بھی آدمی کہتا ہے بہت ٹینشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں اور ملیں گی۔ ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے۔ کافر ہم بولتے ہیں نہیں، جو ایک تو مسلمان ہیں ایک کافر ہیں، لیکن کافر کو ہم کافر کیوں بولتے ہیں؟ یہاں لفظ لائے ہیں وَإِن كَفَرْتُمْ، کفر لفظ لائے ہیں۔ کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ اس کائنات کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اس کا حق یہ تھا کہ اللہ کو مانتا، لیکن اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، نعمت کو چھپاتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ کفر کے معنی چھپانا۔ کافور ایک خوشبو کا نام ہے، اس خوشبو کو کہیں بھی رکھ دو
تو اس کے سامنے دوسری خوشبوؤں کی خوشبو پھیل ہو جائے گی. اگر بدبو ہے تو کافور سے ساری بدبو ختم ہو جائے گی. کافور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے خوشبو کو چھپا کر اپنی خوشبو کو ایک نمبر پہ رکھتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناشکری کو کفر کے لفظ سے یاد فرمایا. ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. ایسے بالکل کعبہ کی دیوار پر آپ نے جنت کو بھی دیکھا سامنے اور جہنم کو بھی دیکھا. آپ نے جنت کے پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اس پھل کو توڑ لیتا تو قیامت تک میری امت اس میں سے کھاتی رہتی اور کبھی ختم نہ ہوتا. اس لیے کہ دنیا کی نعمت ایسی ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمت ختم نہیں ہونے والی ہے. تو اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں موجود ہیں. اس کی وجہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان. یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. کفر کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی، احسان مند نہیں ہوتی ہیں. یہ عورتوں کو آپ سے، لیکن یہ بیماری ناشکری والی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی آدمی اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، کبھی اگر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو آدمی اس مصیبت کو لے کر بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ آدمی کو مصیبت پہنچے تو صبر کرے اور نعمت پہنچے تو شکر ادا کرے. لیکن ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی میں مصیبت بھی آتی ہے، انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے. اگر آدمی کے پاس خوشی آئے تو شکر ادا کرے، اور اگر آدمی کے پاس مصیبت آئے تو صبر ادا کرے. اب یہی سورۃ الفاتحہ دیکھ لیجئے. اس سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الشکر بھی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ سورۃ الحمد بھی نام ہے اس کا، سورۃ الشفا بھی نام ہے اس کا. ایک نام سورۃ الشکر. پہلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ، قرآن پاک کا آپ جائزہ لیں، اللہ نے کہیں عقائد کا بیان کیا، کہیں اعمال کا، کہیں نماز کا، کہیں روزے کا، لیکن قرآن شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ الحمد سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرما بردار بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہوگا. یہ شکر پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے انسان کے ترقی کرنے کا. اور ناشکری یہ پہلا قدم اور پہلا زینہ ہے مصیبت آنے کا. یہ جو ہم مصیبتیں دیکھ رہے ہیں آج کل، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ انسان خود اس کو سکون نہیں مل رہا ہے. گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان ناشکری کی وجہ سے. اگر انسان شکر ادا کر لے تو مصیبتوں کے دروازوں کو بند کر سکتا ہے. اگر آدمی شکر ادا کر لے اللہ کا تو مصیبت کے دروازوں کو بند کر سکتا ہے. لیکن ناشکری کر کے وہ مصیبت کے دروازوں کو کیا بند کرے گا، اور مصیبت اس کے اوپر آتی جاتی رہتی ہے. حالانکہ واہ ویلا کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی جسے کیا بولتے ہیں؟ بولو نا، زور سے بولو یار، تم ہی تو ایک ہو بیٹھے. کیا؟ ہاں، سورۃ الشکر.
یہ جب صورت نازل ہوئی 3 مقام ایسے ہیں شیطان بہت تکلیف اس کو پہنچی ہے، بہت واویلا مچایا ہے۔ ایک تو جب اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا ملعون تو یہاں سے۔ اس وقت اس کو بہت صدمہ پہنچا تھا، اب تو کام خراب ہو گیا، اب کیا کر سکتا ہے، لیکن بہت اس کو صدمہ پہنچا تھا۔ دوسرا مقام وہ ہے جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، تب اس کو بہت صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی کہ میرے راستے میں اب رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اور تیسرے مقام پر اس کو بہت صدمہ اور تکلیف پہنچی جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، یہ صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا قرآن پاک میں کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اپنے بندوں میں اکثریت ناشکروں کی پائیں گے، لوگ ناشکرے ہو جائیں گے۔ یہ شیطان نے وعدہ کیا ہے اور اپنا وعدہ وہ نبھا رہا ہے۔ آج انسانیت ناشکری میں مبتلا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، کھانے کی چیزیں مہیا فرمائی، انسان کے لیے کپڑا دیا، سب کچھ دیا، لیکن کبھی کسی سے پوچھو کیا حال چال ہے، ہاں چل رہا ہے ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ بہت ٹینشن کے کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے اللہ کا بہت کرم ہے، جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور جہنمیوں کی جو حالت ہے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جہنم میں صدمہ ہی صدمہ رہے گا، مصیبت ہی مصیبت رہے گی، وہاں راحت نہیں ہوگی۔ لیکن آدمی اگر یہ کہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیے کھانا کھاتے ہیں، آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ شکر نہیں ادا کریں گے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اس لیے کھانے کی دعا میں یہ شکر بھی داخل کر دی گئی۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بھی بنایا، ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی پیخانہ کرنے جاتا ہے، اگر پیشاب بند ہو جائے آدمی کا، پیخانہ نہ اترے تو کولڈ ڈرنک پیتا، کیا کیا تمباکو کھاتا پیخانہ اتارنے کے لیے، پیشاب نہیں اتر رہا ہے، لاکھوں دوائیاں آدمی کرا لیتا ہے، لیکن یہی پیخانہ آدمی گیا نکلتا ہے کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہمارے جسم سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دیا اور ہمیں راحت عطا فرمائی۔ یہ پیٹ کے اندر گیس بن جاتا ہے تو آدمی کی حالت خراب، پیخانہ رک جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے شکر سکھایا گیا، پڑھو دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسم سے تکلیف دہ چیز کو ختم کر دیا، ہمیں سکون اور راحت نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ آدمی پانی پیتا ہے اس میں بھی شروع میں الحمدللہ ہے، آدمی کپڑا پہنتا ہے اس میں بھی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ
به عورتی واتجمل به فی حیاتی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں کپڑا عطا فرمایا، جس کپڑے کو پہن کر ہم زینت اختیار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آپ دیکھیے یہی داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، یہ لوگ کتنے شکر گزار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ ہمیں ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرما کہ دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، اور ایسی بادشاہت کسی کو ملی بھی نہیں۔ کیسی بادشاہت کہ انسان تو انسان، ہواؤں پر حکمرانی، جناتوں پر، شیاطین پر حکمرانی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یہ آل داؤد یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، لیکن میرے بندوں میں بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسے تھے لوگ اللہ تعالیٰ؟ اب شکر کہتے کس کو ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی تسبیح ہلاتے ہوئے آیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا ہے، پڑھ رہے ہو زبان سے ثواب ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا استغفار خود قابل استغفار ہے، یعنی جس طرح تم پڑھ رہے ہیں نا، یہ خود پڑھنا تمہارا قابل استغفار، اس پر بھی ابھی استغفار پڑھو۔ آدمی شکر ادا کرتا ہے دل سے، اب یہ دل سے جب اس کو احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کا شکر ادا کرے گا تو دل سے یہ احساس زبان پر آئے گا، اور پھر الحمدللہ آدمی کہے گا۔ اور پھر جب زبان پہ آئے گا تو زبان سے آدمی کے اعضاء و جوارح پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس لیے آپ سنے ہوں گے کہ انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو نیچے سے نہیں ہوتی، اوپر سے ہوتی ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی تربیت ماں کے حیض کے خون سے کرتے ہیں۔ لیکن کیسے کرتے ہیں؟ یہ زبان اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کا زبان پر اختیار نہیں ہوتا، تو اللہ نے یہاں اس بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے راستہ ہی چینج کر دیا کہ اس زبان سے تو یہ اللہ کا نام لے گا۔ اس لیے ماں کے حیض کے خون سے اللہ بچے کی تربیت تو کرتے ہیں، لیکن منہ سے نہیں، ناف کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پہلے پیر سے نکلتے ہوئے سینے تک آتی ہے اور پھر ادھر سے نکل جاتی، کیوں؟ تاکہ یہ زبان اللہ کے ذکر میں آخری دم تک رہے۔ اس لیے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری زبان آخری وقت میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ انسان کی روح نکلتی ہے، سینے تک آتی ہے پھر۔ اس لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آخری وقت ہے آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، دراصل وہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اچھے برے منظر ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ آدمی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیر میں جان ہو تو اٹھ کر بھاگ جائے۔ اچھے لوگ تو بھاگیں گے نہیں، لیکن جو برے ہیں روح ایک دم تڑپتی ہے کہ کہاں میں بھاگ کے جاؤں، لیکن فرشتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے روح نکلتی ہے پیر کی طرف سے ہوتے ہوئے اوپر سے کہ اگر یہ بھاگنا بھی چاہے تو کہیں بھاگ نہیں سکتا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. آپ انسانی دماغ کو دیکھیے. آج سائنس کے دور میں جو اس کی سائنس نے ریسرچ کیا ہے، انسانی دماغ کے ایک حصے پر ابھی یہ کامیاب ہوئے ہیں. انسانی دماغ کے ایک خلیے میں، جس میں تقریباً 1 ارب واقعات انسان محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی انسانی دماغ کو سائنس نے کمپیوٹر کی ایجاد میں شکل میں ایجاد کیا، لیکن ابھی 7 حصے دماغ میں ایسے ہیں جس پر سائنس کی رسائی اور پہنچ نہیں ہو پائی ہے. اب ان 7-8 میں سے ایک حصے پر ابھی سائنس کامیاب ہوئی ہے. 7 حصے ایسے انسانی دماغ میں جہاں سائنس ابھی نہیں پہنچ سکتی ہے. یہ انسان کا دماغ کیسا اللہ نے بنایا ہے اور کیسی کاریگری ہے. اس انسانی دماغ میں سرچ کرنے والے سرچ کرتے ہیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے جب اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس شکر کے نتیجے میں نعمتیں اور بڑھائیں گے. ورنہ تو ہم ناشکری کریں اللہ کا کیا بگڑ جائے گا تمہارے ناشکری کرنے سے. تم اگر ناشکری کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا ضرور بگڑے گا. اس لیے بہتر اسی میں ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریے. اور شکر ادا کرنے والا آدمی تکبر سے محفوظ رہتا ہے. آج کل دولت ہو جاتی ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہم پیسہ ہو گیا تو آکڑ آدمی کو ہی جاتی ہے. بھائی انگلش میں کیا لوگ بولتے ہیں؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ کیا بولیں گے؟ ہاؤ آر یو تو بولیں گے. جواب میں کیا بولیں گے؟ آئی ایم فائن تھینکس. آئی ایم فائن تھینکس یہی بولیں گے انگلش بولنے والے لوگ. یورپ والے لوگ یہی بولتے ہیں، آئی ایم فائن تھینکس، میں ٹھیک ہوں، تھینکس، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا حال پوچھا. یہ ان کا تھینکس ہے. لیکن اسلام کے اندر سکھایا گیا کہ جب کوئی پوچھے کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ. کیا جاتا ہے اس میں؟ الحمدللہ بولو گے نعمتیں بڑھے گی. اور اگر آئی ایم فائن تھینکس بولو گے تو کیا ہوگا؟ تم اللہ کا تھوڑی شکر ادا کر رہے ہو. یہاں تو تم اس کو بول رہے تمہارے بھائی ٹھیک ہے شکریہ تم ہماری حال چال پوچھے ہو. اور ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے ہر حال میں، جس حال میں نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یہی حضرت ایوب علیہ السلام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسی دولت عطا فرمائی آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. 500 جانور کھیت جوتنے کے لیے، اور ہر جانور کی جو جوڑی تھی الگ الگ ملازم تھے. سونے ہیرے جواہرات حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے تھے. اس لیے شیطان کو کہنا پڑا، شکایت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ ایوب آپ کا شکر ادا اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کے دنیا کی بہت ساری دولتیں عطا فرما رکھی ہیں. اب یہیں سے آزمائش شروع ہوتی ہے. صبر ایوب سنے ہوں گے، قوالی بھی اس پہ بنائی ہے لوگوں نے. صبر ایوب، یہ ایوب علیہ السلام سونے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. اتنا دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی. شیطان نے شکایت کی کہ آپ کا یہ بندہ شکر ادا اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کو دنیا کے بے شمار دولتوں سے نواز رکھا ہے. اگر یہ چھن جائے پھر دیکھیں آپ کا یہ بندہ کیسے شکر ادا کرے گا. لیکن پھر یہی ایوب علیہ السلام ہے، جب آزمائش آتی اور کیسے کھڑے اترتے ہیں اور اللہ نے کیسے کامیاب کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں ہر حال میں مسکراؤ، پھر مسکراؤ اور مسکراؤ، الحمدللہ کہتے جاؤ، زندگی کو خوشحال بناؤ. ایک آدمی ہوتا ہے ٹینشن والا، خود بھی ٹینشن میں رہے گا، دوسروں کو بھی ٹینشن دے گا. مسکراتے کیوں نہیں؟ الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہیں بھی ہاں حالات اچھے ہیں، حالات خراب ہیں تو آدمی حالات کا تذکرہ کر کے خود بھی ٹینشن لے گا، دوسروں کو بھی ٹینشن دے گا. تو ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن نہیں لینے کا. اطباء
ماہرین جو اطباء ہیں، ڈاکٹر، ان کا کہنا ہے کہ ٹینشن سے آدمی، ایک سوال اگر میں کر لوں، وہ کون سی چیز ہے جس کو انسان تو کھاتا ہی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے؟ ٹینشن۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے؟ ٹینشن۔ اس لیے ٹینشن نہیں لینا۔ ارے حالات ٹھیک ہیں، لیکن آپ یہ سوچئے اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، پہلے آپ اپنی ذات سے تو اللہ کا شکر ادا کریے۔ یہاں کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ 1857 کی غدر میں بنگلہ دیش تقسیم ہوا، بنگال میں قحط سالی ہوئی، ہندوستان کتنے لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، آج بھی دنگا فساد ہوتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہم یہاں سکون سے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا شکر ادا کیا؟ آج ہم نماز، کتنے ہمارے بھائی ہیں تکلیف میں، بے شک احساس ہم کو ہونا ہے، اس کے لیے ہم کو تذکرہ نہیں کرنا، ان کو ٹینشن نہیں، اللہ سے دعا کرو۔ لیکن آپ کا کام ہے ٹینشن نہ دو، نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن دو، مسکراؤ، مسکراتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سیکھ گئے اگر، تو یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ پہلا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے مصیبتوں کے آنے کا، وہ ناشکری ہے۔ اس لیے ناشکری کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، مصیبت آئے تو صبر کریے۔ اب یہ صبر ایوب علیہ السلام نے کیسا کر کے دکھایا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پہ بات ہوگی کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ایوب علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسکراتا رکھے، ہر ٹینشن سے حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ مسکراتا دمکتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔